نیا سال مبارک ہو. 2022 ختم ہو رہا ہے کہ 2023 آ رہا ہے. 12:01 پر شروع ہو رہا. سنڈے چڑھ جائے گا پھر دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے. قادیان دارالامان ہے یا پاگل خانہ؟ نئے سال کی مبارکباد دینے والے یہ مرزا محمود صاحب کے بیٹے ہیں. یہ دوسرے والے ذہنی مریض مرزا محمود ہے، وہ والے نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. ان کا پورا خاندان قادیان کے گھٹن اور آسیب زدہ پابندیوں میں جکڑے ظلم و ستم جیسے ماحول میں پاگل پن کا شکار ہو چکا ہے. ان کے والد صاحب کا بھی ذہنی توازن بگڑ چکا تھا. ان کا ایک بھائی گم شدہ ہے، وہ بھی ذہنی مریض تھا. یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں بلکہ گھر گھر کی کہانی ہے. خواتین شدید ڈپریشن کا شکار ہیں جس سے معذور بچوں نے جنم لیا. نام نہاد قمر الانبیاء نے اپنی کتاب مضامین بشیر اور اس دور کے الفضل میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آئے روز درویشان اور ان کی اولاد طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتی رہیں. قادیان میں ایک کثیر تعداد میں غربا کو بیرون ملک مقیم پاکستانی امدادی رقوم بھجواتے ہیں. سوال یہ ہے کہ خدمت درویشان ربوہ اور قادیان کیا صرف مرزا خاندان کی خدمت پر معمور رہا؟ امداد درویشان کا چندہ کون کھاتا رہا؟ کہاں استعمال ہوتا رہا؟ کوئی احمدی سوال تو کرے کہ کہاں گیا ملین کے حساب سے جمع کیا گیا چندہ؟ ظاہر ہے جب آپ 10,000 ایکڑ اراضی خریدیں گے اور 400 ایکڑ اراضی الگ سے تو غریبوں کو دینے کے لیے آپ کے پاس کیا بچے گا؟ جماعت قادیان نے کوئی فیکٹری کارخانہ لگانے تک کی زحمت گوارا نہیں کی. بس ان مریدوں کو جماعت کی نوکری پر رکھا اور جب چاہا نکال باہر کیا. غلاموں کی اس بستی میں پھر ایسے ہی ذہنی معذور اور غلام پیدا ہوں گے. کوئی ذی شعور اور قابل انسان تو پیدا ہونے سے رہا. یہ مقام افسوس ہی نہیں باعث شرم بھی ہے جن احمدیوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے. اگر اب بھی کرمنل جماعت کو چندہ دے رہے ہیں تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے.